اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں محمد نظر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ بہت بہت مبارک ہو سرکاری ملازمین کو کہ ان کے خلاف جو جھوٹا پرچہ درج کیا گیا تھا اسے جوڈیشل مجسٹریٹ لاہور نے خارج کر دیا ہے۔ اور میں پہلے بھی یہ کہتا تھا کہ جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے، یہ ایسے مقدمے قطر نہیں چل سکتے۔ اس وقت میں بڑا حیران ہوا جب 324 بھی ساتھ ایڈ کی گئی، اور 324 کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ قتل۔ تو اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جو اس وقت مٹیریل تھا یا جو اس وقت سرکمسٹانسز تھے وہ کون سے ایسے سرکمسٹانسز تھے جن کے تحت 324 لگائی گئی، کس کو مارنے کا ارادہ کیا گیا یا کس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ بہرحال یہ سوالات اپنی جگہ پہ موجود رہیں گے۔ پولیس کی کارروائی اور کارکردگی پہ ایک سوالیہ ہمیشہ سے رہا ہے اور یہ رہے گا، یہ سوالیہ نشان ان پہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بھی لعنت انہی کے ذمہ آئی کہ جناب ایک پیغمبری پیشہ سے تعلق رکھنے والے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا۔ تو بہرحال حق کی جیت ہوئی اور باطل جو ہے وہ اپنی موت آپ مرا۔ تحریک جو ہے ابھی بھی بڑی شدت سے جاری ہے اور اسے جاری رہنا بھی چاہیے۔ اس وقت یہ جو درمیان میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہیں ان کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ تو میں آپ کے سامنے اس کا یہ جو مقدمے کا جو کچا چٹھا تھا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ ان جھوٹے کیسوں کے پلے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلام پورہ تھانہ ایک لاہور میں، اس میں ایف آئی آر درج کی گئی۔ یہ ایف آئی آر نمبر تھی 4852 2022۔ تو اس میں جو جرائم لگائے گئے تھے وہ پی پی سی کے تحت، پاکستان پینل کوڈ کے تحت، اس میں وہی گھسی پٹی جو ہے وہ روایتی پن کا مظاہرہ کیا گیا۔ 382، اب 382 جو ہے وہ اس چھوٹی منی ڈکیتی کہتے ہیں۔ تو یہ اب کس شخص نے یہ عمل کیا اور کس کو ڈکیتی ماری، کس سے کچھ لوٹا، کس سے سامان چھینا۔ تو اس کے بعد 324 لگائی گئی۔ 324 جو وہ بھی ارادہ قتل ہوتی ہے۔ تو کس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا؟ پروٹیسٹ کرنے والے یا جن کو دھاڑ فریاد کہتے ہیں، جن کو چیخنا چلانا کہتے ہیں، جس کی قانون آئین پاکستان جو اجازت دیتا ہے، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اور اس پروٹیسٹ میں کون سا جو ایسا معاملہ تھا جس کو قتل کے ساتھ جوڑ دیا گیا؟ تو 186 کار سرکار میں مداخلت ہوتی ہے۔ سڑک پر بیٹھے کون سی کار سرکار میں مداخلت ہو گئی؟ 353 لگا دی گئی، 148، 149، وہ جس پہ بھی یہ سب پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے خلاف 452 تو اس کے ساتھ، اگر کسی کا قبضے کی کارروائی اس کے ساتھ بھی۔ یہ روایت کی ایک انہوں نے طریقہ بنایا ہوا ہے کہ یہ دفعات بھی ساتھ شامل کرنی ہے، لیکن یہ دفعات جو ہیں اس کی سزائیں کم ہیں، تو ان کی ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو 290 اور 291 بھی لگائی گئی۔ تو اس میں جو عمران عابد صاحب جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ڈسٹرکٹ لاہور کے، انہوں نے اسے بڑی سمجھداری سے سنا، اور جب انہوں نے مقدمے کا جائزہ لیا تو اس میں جو سرکاری ملازمین کے وکیل تھے ان کو بھی سنا گیا، اور سرکاری وکیل کو اس کو بھی سنا گیا، اور پولیس جو ہے وہ لے کر آئی تھی سرکاری ملازمین کو اس کے لیے کہ ہمیں 10 روز کا ریمانڈ دیا جائے۔ اب اس میں 2 آپشن ہوتے ہیں کہ ایک تو یا تو پولیس کی استدعا جو ہے منظور کر کے ان کو ریمانڈ دے دیا جائے، یا پھر ان کو ریمانڈ، ان کے جو استدعا ہے ریمانڈ کی، اس کو مسترد کر کے ملزمان کو جیل بھیج دیا جائے۔ لیکن اس میں ایک اور پروویژن بھی موجود ہے، وہ ایک مجسٹریٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے۔ یہ اختیار بڑا زبردست اختیار ہے کہ یہ پولیس والے اگر کوئی پرچہ خارج کر سکتے ہیں تو مجسٹریٹ بھی پرچہ اس میں سے ملزمان کو ڈسچارج کر سکتا ہے اور پرچے کو خارج کر سکتا ہے۔ تو اس نے اپنے اختیارات کا جو ہے استعمال کرتے ہوئے اس نے جب دیکھا
کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے اس کا جائزہ لے کر ملزمان جتنے بھی تھے ان کو ڈسچارج کر دیا۔ اور آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کون کون سے پوائنٹس پر کون کون سی ایسی چیزیں تھیں جو ڈسکس ہوئیں اور جس کا ملزمان کو فائدہ پہنچا۔ نمبر 1 جو ہے اس نے دیکھا کہ ایف آئی آر جو ہے نا یہ شو کر رہی ہے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ کسی پہ کوئی رول ایٹریبیوٹ نہیں ہے، کسی کے اوپر یہ مثلاً کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی فوجداری ایکشن ہوتا ہے تو اس میں رول ایٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا، آیا اس نے ڈنڈا مارا، اس نے دھمکی دی، اس نے یہ کیا وہ کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ رول کہلاتی ہیں۔ تو رول جو ہے وہ کسی پر ایٹریبیوٹ نہیں تھا۔ یہ ایف آئی آر میں نے کل پڑھی تھی اور میں نے ظاہر ہے میرے سمیت جتنے بھی وکلا نے دیکھی تھی ان کی رائے یہی تھی کہ یہ ایف آئی آر جو ہے آگے چل نہیں سکتی کیونکہ اس میں کسی کا رول ایٹریبیوٹ ہی نہیں کیا گیا، تو کسی کا اسپیسیفک رول نہیں تھا۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب نے بھی اس کو محسوس کیا، اور اس میں دوسری جو اہم بات تھی، کوئی شخص اس میں کوئی زخمی نہیں ہوا، کوئی انجرڈ نہیں ہوا، کیونکہ اتنی ساری دفعات لگا دی گئی، ارادہ قتل بھی لگا دیا گیا جناب، اس میں 382 جس میں کوئی گتم کو تھا، کوئی معاملہ ایسا تھا ہی نہیں جس سے وہ دفعات کی جو ان کو تائید ملتی ہو یا وہ دفعات جو ہے وہ بنتی ہوں، تو اس میں نہ کوئی بندہ زخمی ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی ایم ایل سی جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ریکارڈ پر آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ بھی بات بڑی اہم تھی کہ جو مجسٹریٹ صاحب نے ڈسکس کی، انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ دیر از نو ریکوری آن دا ریکارڈ پہ کوئی ریکوری نہیں ہے، نہ کوئی اسلحے کی ویپن کی ریکوری ہونی چاہیے نا، اگر کسی کو قتل کرنا ہے 324 لگا رہے ہیں آپ تو اس میں ویپن کی ریکوری ہونی چاہیے، وہ کہاں ہے؟ تو وہ بھی ریکارڈ پر اویلیبل نہیں تھی۔ تو اس کے بعد ہتھیار جو ہیں اس میں کیا ریکوری ہونی تھی، بلکہ ریکوری میں کیا کہا گیا کہ یہ 4 دریاں اور ایک ٹینٹ، شرم آنی چاہیے ان کو۔ مجسٹریٹ صاحب نے وہ اپنے آرڈر کا حصہ بنایا اور کہا کہ یہ 4 دریاں اور ایک ٹینٹ جو ہے وہ برآمد ہوا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جسٹ وہاں اس پر بیٹھے ہوئے تھے، نہ وہ اگریسو تھے، نہ وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، نہ کچھ بھی، وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے تھے۔ تو اس میں پھر کورٹ نے جو ہے وہ نتیجہ اخذ کیا کہ کوئی میٹیریل ریکارڈ پر موجود نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ پولیس کی استدعا جو اس کو دیکھا جائے کہ وہ ریمانڈ ان کو دیا جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی وجہ موجود ہے کہ ملزمان کو جو ہے وہ جیل بھیج دیا جائے۔ البتہ یہ ساری چھان بین سے ایک بات سامنے آئی کہ یہ پرچہ جھوٹا ہے اور ان لوگوں کو آج اس وقت ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ تو مجسٹریٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قابل تحسین ہے اور بالکل قانون کے مطابق ہے، اور اسی طرح کے فیصلے ہوں تو میرے خیال میں جو عام لوگ ہیں جو طاقتوروں کے مقابلے میں صرف اور صرف پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو تحفظ ملے گا۔ اور جوڈیشری نے اس میں بڑا جرأت کا مظاہرہ کیا ہے اور بالکل قانون کے مطابق یہ فیصلہ دیا ہے، اور اس میں تمام جتنے بھی لوگ ہیں سرکاری ملازمین ان کو وہ جو مبارکباد کے مستحق ہے کہ ان کی تحریک سچ اور حق پر مبنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی اس کو سپورٹ اور نصرت حاصل ہے۔ انشاءاللہ یہ اسٹیٹ جو یہ آپ کی جو تحریک ہے اس کو پرامن انداز میں آگے بڑھاتے رہیے اور ڈٹے رہیے، انشاءاللہ کامیابی بہت نزدیک ہے، کامیابی عن قریب آپ کے قدم چومنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔